اگر فرمائیں آپ. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی ایک تو آپ تمام صحافیوں کو یہاں تکلیف دی کہ ایک تو کل جو خان صاحب کا وزٹ تھا اس کے حوالے سے آپ لوگوں کو تھوڑا بریف کیا جا سکے تاکہ آپ کے ذریعے جو اٹک کی عوام ہے اس تک بھی جو کل ان کا وزٹ تھا اس میں کیا کیا بات چیت ہوئی وہ آپ تک پہنچائی جا سکے. اس کے بعد آج ایک جو واقعہ پیش آیا ہے اس پہ بھی میں یہ ضروری سمجھتی ہوں کہ جو اٹک کے لوگ ہیں ان کو اس حقیقت کا جو ہے وہ بالکل ادراک ہونا چاہیے, ان کے علم میں ہونا چاہیے کہ یہ واقعہ آج جو ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے اور اس کے کیا جو ہے اس کا کیا پس منظر ہے. تو اس پہ سب سے پہلے آپ کو پاشی صاحب جو ہیں وہ تھوڑا بریف کر دیں گے تاکہ لوگوں کے لیے یہ آسانی ہو سکے کہ پورا جب یہ بیک گراؤنڈ ایکسپلین کریں گے, بریف کریں گے تو لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ یہ در حقیقت یہ واقعہ کیا تھا اور کیا وجوہات تھیں اس کی. پھر میں اس پر لوگوں کو اعتماد میں لیں گے, لوگوں کو بتائیں گے اور آپ تمام صحافیوں کو بھی بتائیں گے کہ اس کے پیچھے کیا جو ہے وہ کیا وجوہات تھیں اور کیا معاملات تھے. جی بہت سر. جی شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان رینک کرنے والا ہے کہ لاسٹ منتھ میری صاحب کی ایک کارنر میٹنگ ہوئی تھی اوان شریف میں, تو لوگوں نے بڑا پریشر ڈالا میری صاحب کہ جی دو پریشر کی وجہ سے ہمارے گھروں کے چولہے نہیں چل رہے, ہماری مائیں بیٹیاں بہت پریشان ہیں. تو میری صاحب نے امام سے وعدہ کیا کہ انشاء اللہ ایک ماہ کے اندر یہ میں آپ کا مسئلہ حل کروں گا. وہ پروجیکٹ یہ تھا جی کہ یہ تقریباً 1.5-2 سال پہلے سے یہ پروجیکٹ پائپ لائن پڑی ہوئی تھی زمزمہ چوک سے لے کے اوان شریف کی کراسنگ تک. اس پروجیکٹ کا کوئی بھی واری بات نہیں بن رہا تھا, بالکل سرد خانے میں پڑا پروجیکٹ تھا یہ, اور لوگ انتہائی تنگ تھے گیس نہ ہونے کی وجہ سے. تو میری صاحب نے اس کیس کو ٹیک اوور کیا اور انہوں نے ریلوے ہیڈ کوارٹر لاہور سے رابطہ کیا. انہوں نے کہا جی اس کیس کے اندر جو رکاوٹیں مجھے بتائیں ان تمام رکاوٹوں کو ہم حل کریں گے, اور ان صدیوں سے پہلے ہم نے اپنے بچوں کو, ماؤں بہنوں کو, بیٹیوں کو گیس دینی ہے, وہ بہت پریشان ہیں. تو اس سلسلے میں مجھے انہوں نے لاہور بھجوا دیا. میں جا کے ہیڈ سے ملا, ہیڈ نے مجھے تمام ترتیب بتائی کہ کس طریقے سے یہ این او سی جاری ہوگا, کیسے یہ نقشہ بنے گا, کیسے یہ پیسے جمع ہوں گے. میں نے کہا جی ان چیزوں کو چھوڑیں, آپ ابھی بیٹھے بیٹھے ہمیں ایڈوائز کریں اور بتائیں کہ کرنا کیسے ہے. وہ تو بیٹھے بیٹھے انہوں نے اپنے سسٹم کو لایا, انہوں نے کہا جی کہ اس کیس کو اٹھا کے لیں. وہ کیس لائے تو انہوں نے کہا جی ابھی ریلوے کراسنگ کا جو ایشو ہے وہ ان کا پینڈنگ پڑا ہوا ہے, اور اس کے اندر 22 لاکھ اور 78,000 روپیز کا یہ چیک انہوں نے ایسٹیمیٹ بنا کے بمائے اس نقشے کے, یہ جو نقشہ ہے یہ انہوں نے ایسٹیمیٹ بنایا اور انہوں نے پھر ہمیں دیا کہ یہ سوئی گیس ڈپارٹمنٹ سبمٹ کروائے گی تو اس کے بعد ہم آپ کو این سی دیں گے. پھر اس کے بعد بھائی صاحب نے سوئی گیس ڈپارٹمنٹ سے ڈائلاگ کیا, فون کیا, اور مجھے انہوں نے بھیجا جی ایم کے پاس, اور جی ایم سے ملا اور جی ایم سے کہا کہ یہ پیسے آپ سبمٹ کروائیں, اور انہوں نے کہا کہ یہ لاہور جو سوئی گیس ڈپارٹمنٹ ہمارا بیٹھا ہے یہ وہ جمع کروائے گا. پھر اس کے بعد میں وہاں گیا اور وہاں جا کے یہ چیک بنوا کے, اور اس چیک کے ساتھ ہمیں ایک اسٹامپ بھی لکھ کے دینا پڑتا ہے جو ڈپارٹمنٹ دیتا ہے, یہ اسٹامپ یہ موقع میں موجود پڑا ہوا ہے, ٹھیک ہے, یہ چیک ہے یہ ان سے میرے سے جاری کروایا. یہ جاری کروانے کے بعد پھر یہ انہوں نے ریلوے ڈپارٹمنٹ کو بھیج دیے, اور ریلوے ڈپارٹمنٹ نے بغیر لیٹر لکھا ٹو ڈی ایس ریلوے پشاور کو. یہ تمام ڈاکومنٹ ساتھ لگے ہوئے دیکھ لیں آپ. یہ ڈی ایس پشاور کو جب یہ لیٹر ملا میں اس کے انہوں نے اس کے ساتھ لکھ دیا کہ پیسے سبمٹ ہو چکے ہیں, ان کو این او سی جاری کر دیا جائے. اچھا, پھر اس کے بعد میرے صاحب نے ڈی ایس پشاور سے بات کی, میں ڈی ایس پشاور کے پاس گیا تو انہوں نے ہمیں بمبائے نقشے کے فوراً میرے صاحب کے کہنے پہ انہوں نے اتنی ہم سے کائنڈ تھے, اتنی مہربانی کی, نقشہ بھی بنوا کے انہوں نے فون ریفر کر دیا اٹک انچارج کے پاس کہ بھائی اس کیس کے تمام جو تقاضے سارے پورے ہو چکے ہیں, لہٰذا ان کو این او سی جاری کر دیا گیا ہے. پھر اس کے بعد ہم اٹک جو ہیڈ ہے اس کے پاس گئے, میں اور کنسٹرکشن سوئی گیس کے ایکسین جو جی ایم صاحب نے ڈپیوٹ کیے تھے وہ بھی میرے پاس آ گئے تھے اٹک میں. انہوں نے سروے کیا اور ہم دونوں جب گئے اس کے بعد تو انہوں نے کہا جی کہ سیٹرڈے کو صبح 10 بجے کا ٹائم ہمارا طے ہوا کہ جی سروے کریں گے اور اس کو کام کو ان شاء اللہ ہم جلدی اسٹارٹ کریں گے, ود ان 1 منتھ اس کو پروجیکٹ کو کمپلیٹ کریں گے. یہ اسٹارٹ ہوگا زمزمہ چوک سے لے کے وہ شیر والا چوک جو پیپلز کالونی کا مین چوک ہے جہاں بھی قائد اعظم کا مونومنٹ بنا ہوا ہے وہاں تک یہ گیس لائن جائیں, جس کی وجہ سے کم از کم 40,000 لوگوں کو اس پریشر کی وجہ سے بڑا فائدہ پہنچنا تھا.
اس میں پیپلز کالونی ہے, نیو ٹاؤن ہے, بہار کالونی ہے, اوان شریف ہے, دارالسلام کالونی ہے, یہ پورے کا پورا علاقے کا پریشر کا مسئلہ حل ہو جانا ہے. دوسری بات میں بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ میرے سب گھر بیٹھے ہوئے تھے, وہ خود نہیں آئے. انہوں نے کہا میں نے اس کا کریڈٹ نہیں لینا, ہمیں صرف عوام کے لیے کام کرنا ہے. میں وہاں موجود تھا اور ایک ایکسین تھا اور ریلوے ڈپارٹمنٹ کا انسپیکٹر آیا ہوا تھا بس. جی ان کی مجھے کال آئی کہ ہمارا ٹائم میرا باقاعدہ ان سے طے ہوا میرا کہ صبح 10 بجے ہم نے ادھر پہنچ کے سروے کریں گے. ریلوے نے ہمیں بتایا تھا کہ جی اس طریقے سے کراسنگ کرنی ہے آپ نے. وہ جو انسپیکٹر تھا وہ آیا تھا, اس نے باقاعدہ ہمیں ایڈوائز کرنا تھا کہ کراسنگ ایسی ہوگی, اس طریقے سے کرنی ہے آپ نے کراسنگ. وہ ہم روٹین میں کھڑے, میں اکیلا تھا اور ساتھ وہ دو تھے. اس کے بعد جاوید بخاری صاحب کے بندے آ گئے تو انہوں نے ڈائلاگ کر دیا. ہم نے کہا جی ہم کریڈٹ لینے کے لیے یہاں نہیں آئے, ہم عوام کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے آئے ہیں, ان کو جو پریشانی ہے اس کو حل کرنے کے لیے آئے ہیں. ہمارے لیڈر نے یہ ایڈوائز کیا ہے کہ کریڈیبلٹی یا کریڈٹ نہیں لینا, ہم نے لوگوں کو ڈلیور کرنا ہے. ہم نے تو یہ اس بات کا کبھی کلیم بھی نہیں کیا. ہم نے کہا جو ڈیٹ ایک پروجیکٹ تھا جو سرد خانے میں پڑا ہوا تھا اس کو دوبارہ ہم نے جگایا, اس کو کیا, اس کو دیکھے کئی لگ گئے اور وہ پروجیکٹ ان شاء اللہ ابھی ایک 1 منتھ وقت کمپلیٹ ہو جائے گا اور لوگوں کو ان شاء اللہ بہت جلدی گیس کا پریشر ملے گا, ان کے گھروں کے چولہے جلیں گے. اس کے علاوہ تو اور ایسی کوئی بات نہیں تھی جس وجہ سے یہ آج کے جو ڈرامہ کیا گیا. تو وہ آگے میم آپ کو بریف کریں گی اور 10 منٹ. جی بیگ صاحب بھی آپ موجود تھے وہاں پہ, میں واقعے کا آپ بتائیں کہ جی کس طرح یہ واقعہ پیش آیا اور کیا کیا ہوا اس پہ. وہ میں اپنے گھر میں موجود تھا تو میری بیٹی جو ہے وہ اوان شریف میں رہتی ہے, تو میں اتفاق سے ادھر سے گزر رہا تھا تو میں نے پاشی صاحب دیکھا کہ یہ وہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں اور دوستوں سے میں ان سے ملنے کے لیے پاشی صاحب سے وہاں پہ پہنچ گیا. تو یہی ہم باتیں کر رہے تھے, اسی سلسلے میں ان کی بات چل رہی تھی. تو منسٹر صاحب آ گئے, جاوید بخاری صاحب, تو ان کے ساتھ بڑے ان کے گارڈ شارڈ اور ان کے بہت سارے ان کے ساتھ ان کے ساتھی بھی تھے. تو وہاں پہ آ کے جاوید بخاری صاحب کی جو ہے وہ باڈی لینگویج بھی اور ان کا وے آف ٹاکنگ بھی, کیونکہ میں بچپن سے ان کو جانتا ہوں, تو میں آج ان کی وے آف ٹاکنگ اور باڈی لینگویج دیکھ کے مجھے تو بہت حیرانگی ہوئی کہ واللہ عالم یہ کس قسم کی فرسٹریشن ہے. اس پہ تو بی صحیح جو ہے وہ روشنی ڈالیں گی. تو وہاں پہ انہوں نے میجر صاحب کی ذات کے بارے میں بھی کافی گفتگو کی ہے. ہم نے چونکہ ہمیں تربیت میجر صاحب نے اس قسم کی ہے کہ ہم نے کبھی بھی اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا ہے, ورنہ جس قسم کی انہوں نے گفتگو کی ہے کہ جی یہ میرے کام ہے اور میں دیکھوں گا کہ میرے کاموں کو کون روکتا ہے. پہلے امین اسلم نے بھی ٹانگیں میرے کاموں میں اڑانے کی کوشش کی ہے, اب میرے صاحب بھی جو ہے یہ کوشش کر رہے ہیں, تو ہم جو ہے نا یہ اس طرح نہیں ہونے دیں گے. حالانکہ یہ سینٹرل گورنمنٹ کا کام ہے, کیونکہ پنجاب گورنمنٹ کے تو سارے کام انہوں نے کر دیے ہیں, تو اب سینٹرل گورنمنٹ کے بھی جتنے کام ہیں وہ جو ہے صوبائی منسٹر صاحب وہ کروا رہے ہیں. اور یہ جو منصوبہ یہ بتا رہے ہیں یہ ان کے منسٹر بننے سے پہلے کا ہے. تو اس وقت بھی بحثیت ایم پی ان کے اتنے لمبے ہاتھ تھے کہ وہ سینٹرل گورنمنٹ سے بھی, پنجاب گورنمنٹ کے تو سارے انہوں نے کام ختم کر دیے, تو سینٹرل گورنمنٹ کے بھی سارے کام جو ہے وہ کروا رہے تھے. تو ہم نے ان کو یہی کہا ہے کہ یہ ہم کریڈٹ لینے کے لیے نہیں آئے, کیونکہ میرے صاحب آپ پورے ضلع میں گھوم جائیں, کل ماشاءاللہ جو لوگوں نے یقین کریں کہ اٹک میں اتنی خوبصورت جگہ میں نے نہیں دیکھی جو کام سیٹ یونیورسٹی کی صورت میں اٹک میں موجود ہے. تو میجر صاحب نے تو تختی نہیں لگائی کہ یہ میں نے اٹک کو تحفہ دیا اللہ کی مہربانی سے. تو میجر صاحب کا تو کبھی بھی کریڈٹ لینے کا کبھی انہوں نے سوچا ہی نہیں ہے. اور پھر جن لوگوں نے سیاسی لوگوں نے آپ دیکھ لیں کہ 3 سالوں میں جو پچھلی گورنمنٹ کے کام تھے اس پہ اپنی تختیاں لگوا کر اپنی جو ہے وہ نام اونچا کرنے کی کوشش کی ہے. پھر جو کام جی ایچ کیو نے کروائے ہیں اپنی شہیدوں کے نام پر, جو روڈیں بنوائی ہیں, اس پر بھی ہمارے منسٹر صاحب نے جو ہے وہ اپنی تختیاں لگوائی ہیں کہ یہ میں کروا رہا ہوں. تو آج ہمیں ان کے اس رویے سے جو ہے وہ کافی جو ہے ہمیں حیرانگی ہوئی ہے. میں تو کہوں گا کہ حیرانگی ہوئی ہے کہ کس قسم کی وہ گفتگو اور وہ باڈی لینگویج جو ہے ان کی, یہ وہی میجر طاہر ہے جس کی وجہ سے اور اللہ پاک کی مہربانی سے اور میجر طاہر کی اور ہماری ووٹوں سے آج وہ ایم پی اے بنے ہوئے اور منسٹر بنے ہوئے ہیں, اور آج ان کا یہ لینگویج ہے اور یہ باڈی لینگویج ہے اور یہ ان کی بولنے کا انداز ہے. تو وہاں پہ بہت سے لوگ کھڑے ہوئے ہیں جو اس بات کے گواہ ہیں. وہاں کے بہت سارے واقعے کی ویڈیوز بھی بنی ہوئی ہیں, وہ بھی آپ کو فراہم کر دی جائیں گی. بس یہی میں نے عرض کرنی تھی. بہت شکریہ. میڈم آپ یہ بتائیں یقیناً جو واقعہ ہوا ہے, جو 2 آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں بڑے اچھے انسان ہیں, انہوں نے آپ کو آ کے بریف کیا ہوگا, بتایا ہوگا, تو
آپ کیا فرمائیں گے اس کے اوپر؟ صاحب دیکھیں یہ جو ان کی فرسٹریشن ہے یہ مجھے بڑی اچھے طریقے سے اس کا علم ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلی وجہ تو جو کل انہوں نے پورا جو ماحول تھا جدھر جدھر بھی یہ بیٹھے تھے ہم بھی وہاں موجود تھے اور جہاں وہاں کا جو ماحول تھا وہ یہ کل سے ہی کافی زیادہ فرسٹریشن کا شکار تھے اور کافی عرصے سے ہیں. اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ان کی فرسٹریشن میں دن بدن انشاءاللہ تعالی مزید اضافہ ہوگا. اور لیکن ان کو یہ ہمارا مشورہ ہے کہ یہ اپنی فرسٹریشن عوامی کاموں پہ مت نکالیں. یہ اپنی فرسٹریشن کسی اور جگہ جا کے جو ہے وہ اس کو نکالیں جہاں پہ عوام کی فلاح و بہبود کی کوئی بات ہو, جہاں پہ پبلک ریلیف کی کوئی بات ہو. تو آپ برائے مہربانی اپنی فرسٹریشن اپنا غصہ جو ہے وہ کہیں اور جا کر نکالیں. کل جو باتیں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ بھی ہوئی وہ کوئی بند کمرے میں نہیں ہوئی تھی. وہاں اٹک کے تمام عمائدین علاقہ اور تمام اسٹیک ہولڈرز موجود تھے اور جو خان صاحب بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں اور تمام جتنے بھی لوگ تھے چاہے وہ ہمارے اپنی گروپ کے ہوں یا مخالفین ہوں, سیاسی مخالفت چاہے ہماری ان سے ہو, ان سب کی زبان پہ کل ایک ہی لفظ تھا کہ اگر میجر طاہر صادق صاحب آپ کے ساتھ ہوں گے تو ہی آپ ضلع میں جو ہے وہ کامیابی حاصل کر سکیں گے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سی باتیں وہاں پہ ہوئیں جس میں رنگ روڈ کا بھی ذکر تھا جو خان صاحب نے خود کیا, اور کرپشن کے حوالے سے بات ہوئی. ایون دو کہ وہاں پہ کسی شخص کا نام نہیں لیا گیا لیکن چور کی داڑھی میں تو تنکا ہوتا ہے. تو کل سے ہی وہ کافی حواس باختہ لگ رہے تھے اور یہ حرکت ایکسپیکٹ تو ہم نہیں کر رہے تھے, لیکن مجھے یہ لوگ تو خیر شاید نہیں کر رہے تھے, لیکن ان سے کسی بھی قسم کی جو ہے وہ توقع رکھی جا سکتی ہے. کیونکہ اٹک کی سیاست میں جتنا آپ سینئر صحافی ہیں, صدیق صاحب اور فاروق صاحب آپ اور شیخ صاحب آپ سینئر صحافی ہیں یہاں کے, آپ کی بڑی گہری نظر ہے اٹک کی سیاست کے اوپر بہت عرصہ دراز سے. جتنا گند جتنی بدتمیزی ان خاندانوں نے ان کے خاندان نے سیاست میں یہ لوگ لائے ہیں, کسی کی ماں بہن بیٹی محفوظ نہیں ہے, ان کی زبانوں سے کسی کا گھر محفوظ نہیں ہے, کوئی بزرگ محفوظ نہیں ہے. اور یہی وجہ ہے کہ لوگ ان سے بے حد تنگ اور بے حد متنفر ہیں. کام کرنے کی اہلیت اور قابلیت کیپیسٹی ان کی ہے نہیں. جس طرح بھی پاشی صاحب نے آپ کو پوری تفصیل سے بتائی, تمام ڈاکیومنٹس ان کے پاس ہیں. آپ ان کا فون دیکھیں, انہوں نے مجھے آ کے دکھایا, ان کو فون کال آئی ہوئی ہے. تو بھائی اگر آپ یہ کام کروا رہے تھے آپ, اور کام دیکھیں کام خالی انیشیٹ کرنے کا تک بات نہیں ہوتی, کام کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے اس کو فالو کرنا پڑتا ہے, بڑی جد و جہد اور محنت کرنی پڑتی ہے. آپ کے اندر عقل اور سمجھ ہونی چاہیے کہ کس طریقے کے ساتھ معاملات کو توڑ پہنچایا جاتا ہے. اور یہ پورا جو چیز ہے یہ میز صاحب نے ان کی ذمہ واری لگائی, ان کو ٹارگٹ سیٹ کر کے دیا کہ آپ کے پاس 1 مہینے کا ٹائم ہے اور اس کے اندر اندر جو میں نے وعدہ کیے اس کو ہم نے پورا کرنا ہے. اور یہ عوامی فلاح کا کام ہے, لوگوں کے گھروں کی گیس ہے, ان کا مسئلہ ہے. اس میں آپ اگر کریڈٹ کی اگر دیکھیں جہاں تک کریڈٹ کی بات ہے تو ہم نے تو یہاں پہ DHQ ہاسپٹل کی آپ دیکھ لیں کتنا کام اس میں ہوا, اسکولز میں کتنا کام ہوا, کام سیٹ جس طرح بتا رہے ہیں جہاں کل خان صاحب آئے, کام سیٹ یونیورسٹی ایجوکیشن یونیورسٹی, ہم نے جب میں نے سیٹ چھوڑی تو شوکت عزیز صاحب سے ہم نے THQ جو ہے حسنم دال کا وہ لوگوں کو بنوا کے تحفہ دیا. کاموں کی تو جہاں تک بات ہے تو میرے صاحب کا کوئی مقابلہ کوئی موازنہ ہے ہی نہیں. جہاں تک تختیوں کی بات ہے تو آپ 1 کروڑ بھی اگر نون لیگ کے پرانے پروجیکٹس پہ تختیاں لگا لیں تو پھر بھی آپ کو انشاءاللہ تعالی اگلے الیکشن میں اپنی اصلیت جو ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گی. آپ کہاں کھڑے ہیں یہ آپ کو بالکل کلیئر ہو جائے گا. انشاءاللہ تعالی اس بار ہم آپ کو یہ کلیئر کر کے آپ کا ذہن مکمل طور پہ مطمئن کر کے اس بار آپ کو اگلے الیکشن میں گھر بھیجیں گے انشاءاللہ تعالی. جی کل کے اپنا جو وزیر اعظم صاحب کا یہاں پر افتتاح تھا, جی اس میں ایک میں اور چیز ایڈ کر کے آپ کے سے کر دوں جی کہ دیکھیں کل خان صاحب نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب نے اور CM جو ہیں وزار صاحب انہوں نے جو اٹک کی عوام کو تحفہ دیا مدر اینڈ چائلڈ ہاسپٹل کا, ہم ان کے بے حد شکر گزار ہیں.
اور یہ بھی جو لوگ اس چیز کا کریڈٹ لینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے کروایا ہے یا یہ ہم نے بنوایا ہے، تو یہ پنجاب گورنمنٹ اور سی ایم عثمان بزدار صاحب اور خان صاحب کا ویژن ہے. اور اس میں 7 جو ہیں جی وہ ہاسپٹل جو ہے مدر اینڈ چائلڈ کے یہ منظور ہوئے، اور اس میں اس کے جو پیرامیٹرز ہیں اور جو اس کے بیسک پیرامیٹرز ہیں اور جو وہ مختلف ہیں، ڈفرینٹ ہیں. اس میں انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ دیکھیں یہ میرے خیال ہے پنڈی یا ملتان ان جگہوں پہ نہیں دیا گیا، یہ انہوں نے یہ دیکھا ہے کہ جہاں پہ زیادہ مس کیریجز بچیوں کے ہوتے ہیں، جہاں پہ زیادہ مسائل ہیں، جہاں پہ دور دراز علاقے ہیں، یا جہاں پہ سزیرین ایشوز ہیں بچیوں کے، اس حوالے سے انہوں نے دیکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ اٹک جو ہے ان 7 اضلاع میں سے ایک ہمارا جو ہے وہ ضلع ہے. اور اگر انہوں نے ہی کروایا تھا تو آپ سب کے سامنے ہے، پہلے جب شوکت عزیز صاحب تھے، جب جنرل مشرف صاحب یہاں پہ آتے تھے، تو جو کوئی کسی پروجیکٹ کے لیے جد و جہد کرتا ہے، محنت کرتا ہے، تو وہ آپ کا جب وزیر اعظم ہوتا ہے، آپ کا جو چیف منسٹر ہوتا ہے، وہ آ کے آپ کا نام تو بھائی لے گا نا، بتائے گا نا کہ بھائی اس شخص نے. تو آپ مجھے بتائیں کہ کیا خان صاحب نے، کیا سی ایم صاحب نے کسی جگہ یہ بات کہی کہ یہ ان کی وجہ سے یا ان کے کہنے پہ یا ان کی کوشش سے یا ان کی جد و جہد کی وجہ سے یہ پروجیکٹ ہم نے آپ کو دیا ہے؟ تو یہ لوگوں کو بیوقوف بنانا اور اپنے لیے بھی امبیرسنگ سچویشنز جو ہے وہ کریٹ کرنا یہ لوگ بند کر دیں. کیونکہ اب میں آپ کو یہ بتا دوں، دیکھیں مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اتنے فرسٹریٹڈ کیوں ہیں. 3 سال اٹک کا بچہ اس چیز کا گواہ ہے، جو یہ میکسیمم کر سکتے تھے انہوں نے کیا. کیا آپ نے میر صاحب، ہمارے گروپ یا ہماری طرف سے کبھی کوئی فرسٹریشن یا کبھی کوئی اس قسم کا کوئی مظاہرہ دیکھا؟ تو تھوڑا حوصلہ رکھیں، اور ابھی تو کام شروع ہوا ہے، بالکل حوصلے میں رہیں. بہت شکریہ. میڈم یہ جو پروجیکٹ کو دیا فرما رہی تھی، یہ انہوں نے اتنی محنت کی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. گئی ہے تو آپ کے گھر کا بھی مسئلہ ہے جی، خالی ہمارے گھر کا نہیں، ہم بھی ادھر ہی رہتے ہیں، لیکن یہ کہ کب تک اب مکمل ہو جائے گا؟ تقریباً یہ انشاءاللہ 1 ماہ کے اندر آپ ہو گیا. 1 ماہ کے اندر. یہ تو ہوگی بڑی خوشخبری، آپ نے کوشش کی. اب میڈم یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ایم پی اے ہیں، جو یاور بخاری صاحب، وہ بیسیکلی تو میجر صاحب کی وجہ سے، کیونکہ جن لوگوں نے ووٹ دیے تھے ان میں بہت سارے لوگ میرے خاندان کے بھی شامل ہیں. انہوں نے یہی کہا تھا کہ میجر صاحب کیونکہ ان کے ساتھ ہیں تو میجر صاحب کی وجہ سے ووٹ دی. اب اتنی زیادہ جو اختلافات ہیں وہ پڑھنے کی کیا وجہ بن گئی؟ دیکھیں بھائی صاحب، اس میں یہ ہے جدائیاں بھی ہو گئی تو سارا یہ نہیں. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ آپ 2018 کے الیکشن سے پہلے اگر ان کی گفتگو سنیں، ان کی باتیں سنیں، اس وقت تو میجر طاہر صادق صاحب جو ہے وہ پارٹی سے بھی ایک بڑا دھڑا تھا. یہ انہوں نے سر عام ایک بات کہی ہے، اور یہ حقیقت ہے، یہ بچہ اس حقیقت کو جانتا ہے، اور یہ بھی اس حقیقت کا اعتراف کرتے تھے. صبح دوپہر شام یہ میر صاحب کے گھر پہ چکر لگاتے تھے کہ میر صاحب آپ اوپر بھی بتائیں اور نیچے بھی بتائیں کہ جی ایک ہی نشان پہ جو ہے وہ موڑ لگائی جائے. اور میر صاحب نے ان کی بھرپور سپورٹ کی. لیکن یہ کیا وجہ ہے، یہ اٹک کے لوگوں کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا وجہ ہے کہ 2018 کے الیکشن کی کامیابی کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میر صاحب ایک بھاری اکثریت سے کامیاب ہو گئے ہیں، تو اصل میں ان کو خوف اور یہ ڈر یہ تھا کہ اگر میجر صاحب کے پاس کوئی اختیار ہوں گے، اگر میر صاحب کسی مقام پہ پہنچ گئے، ان کے پاس اختیارات ہوں گے، تو ہماری سیاست جو ہے وہ دفن ہو جائے گی. تو انہوں نے اپنی منافقت کی وجہ سے، اپنا منافقانہ رویہ رکھتے ہوئے، یہ جو 3 سال ہر قسم کا حربہ، دیکھیں کبھی آپ نے یہ سنا ہے کس اینڈ تک، کس ایکسٹریم تک یہ لوگ نہیں گئے. میرے اوپر ایف آئی آر آپ کے لوگوں کے سامنے ہے، کس حد تک ان لوگوں نے جو ہے وہ کوشش کر کے دیکھی. لیکن الحمدللہ یہ اپنی ہر کوشش میں ناکام ہوئے. اور ابھی میں آپ کو صرف اتنا بتا دوں کہ یہ بھی سب لوگ جانتے ہیں کہ جو 2018 میں میر صاحب کی پوزیشن تھی، آپ تمام صحافی حضرات ہیں یہاں روز دیکھتے ہیں، آپ اس علم میں کہ اس سے بھی بڑھ کر لوگ آج دوسرے دھڑوں کو، دوسرے گروپوں کو، دوسری پارٹیز کو چھوڑ کے میر صاحب کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. اور میر صاحب کے ساتھ ایک چٹان کی طرح ہمارے تمام عمائدین، ہمارے تمام چیئرمین حضرات کھڑے ہیں، اور پہلے سے بھی زیادہ میر صاحب کی پوزیشن مضبوط ہے. اسی لیے یہ مزید زیادہ فرسٹریٹڈ جو ہے وہ ہیں، اور ابھی ان کی فرسٹریشن میں دن بدن اضافہ ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ. گزرتے وقت کے ساتھ
آپ حالات بھی دیکھیں گے کہ کس طریقے کے ساتھ جو ہیں وہ معاملات سارے. اب میڈم یہ تو منظور کروایا میجر صاحب جی پاشی صاحب نے اس کے اوپر ورک کیا، بڑی محنت کی، تو وہ جو ریلوے کا جو پل ہے جی. وہ جو پھاٹک ہے ادھر ہی ان کی ملاقات ہوئی ہے نا، جی ادھر وہ کیا لینے گئے تھے اس کی مجھے سمجھ نہیں آئی. یہ تو 2 2.5 3 سال کا یہ منصوبہ پڑا ہوا ہے، یہ تو آپ کے پاس ہے نا، تو یہ وہ آج ادھر کیوں یہ گئے؟ تو فاروق صاحب وہی بتا سکتے ہیں وہ کیا لینے گئے تھے. وہ تو آپ کو پتہ ہے بغیر بلائے، بغیر دعوت نامے کے، بغیر کسی چیز کے ہر جگہ پہنچ جائے. نہیں کوئی ادھر افتتاح تھا یا لیکن کھدائی ہو یہ رہی میں ہے؟ آپ کو بتا دوں کہ پولیس افسران کے زور پہ اور کیا نام ہے 7 لوگوں کو لگا کے یہ بدماشی اور اس قسم کا رویہ نہ ہم برداشت کریں گے، اور نہ ہی آپ کو اس قسم کی جو ہے رویہ اور اس قسم کی بدماشی کرنے کی آپ کو اٹک میں اجازت ہوگی. اگر آپ نے ایسا کچھ کرنا ہے تو آپ پنڈی اسلام آباد جائیں، وہاں جا کے بدماشی کریں، یہاں آپ کو اس قسم کی کوئی حرکت کرنے کی جو اجازت نہیں دی جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ. فلم آپ بڑی کو صبح provide وہ کر دکھائیں دیں ذرا گے. مجھے ذرا ایک منٹ. کر دیں گے. اچھا جی، میرے پاس نہیں. اچھا جی، ذرا دکھاؤ سر ٹی وی ہے. بیسیکلی جی وہ آج سروے کے لیے آئے ہوئے تھے کہ وہ انہوں نے ہمیں ایڈوائز کرنا تھا میں کہ یہاں سے کراسنگ کرنی ہے. میں بعد میں اس کے بعد ایک بات سمجھاتا ہوں میں اس کے بعد، ٹھیک ہے؟ آپ کو دیکھیں.